بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وقت وصال آیا تو وہ مقام زہدہ پہ تھے، اکیلے تھے، کوئی انہیں دفن کرنے والا بھی نہیں تھا کہ پھر وہاں ایک قافلہ آیا۔ قافلے میں عبداللہ بن مسعود تھے۔ انہوں نے دیکھا تو انہیں برسوں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی وہ بات یاد آ گئی، یہ تنہا ہے، تنہا اٹھے گا، تنہا مرے گا۔ وہ تنہا ابو ذر غفاری بھی آقا کے ساتھ تبوک پہنچ گئے۔ تبوک میں ایک چشمہ آب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کوئی مجھ سے پہلے اس چشمے کا رخ نہ کرے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا دو فوجی پہلے سے ادھر بیٹھے ہیں۔ پوچھا پانی لیا تو نہیں؟ بولے لیا۔ دیکھا پانی چشمے میں ہے ہی کم، ہاتھ کی اوک میں تھوڑا تھوڑا بھرا جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں میں تھوڑا سا پانی لیا، منہ میں بھرا اور پھر اس پانی کو چشمے پہ گرا دیا۔ چشمے کے اندر جیسے یک لخت چرخی کوئی گھومی، ایک زبردست ابال آیا اور چشمہ پورے سے جاری ہو گیا۔ میٹھا تازہ ٹھنڈا پانی اور بے کنار بے شمار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں چشمے کے کنارے سیدنا معاذ بن جبل کو کہا اگر تو زندہ رہا تو اس مقام کو باغات سے سرسبز دیکھے گا۔ وہ چشمہ آج تک جاری ہے۔ تبوک سارا ہی ہرا بھرا ہے، باغات سے بھرا۔ تبوک کا موسم خوشگوار ہے، نہ گرمی میں زیادہ گرم، نہ سردی میں زیادہ سرد، سمندر بھی زیادہ دور نہیں، وہ پتھروں کی سرزمین ہے۔ روایت ہے کہ مرنے کے بعد سب وہاں جمع کیے جائیں گے۔ اس عہد میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے، وہ بازنطینی، روم اور جزیرہ نما عرب کی سرحد تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سلطنت کی حد متعین کرنا تھی، کر لی۔ 20 دن وہاں ٹھہرے، ایک طرح سے دشمن کو دعوت مبارزت دی، آؤ، مگر دشمن پلٹ گیا، غسانی قبائل بھی چھپ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیس کیمپ بنا کے ارد گرد کے قبیلوں میں اپنے لوگ بھیجے۔ 400 کلومیٹر شمال میں دومت الجندل کے قصبے میں خالد بن ولید کو 500 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ فرمایا ادھر کا سردار کدھر تمہیں نیل گائے کا شکار کرتے ملے گا، اسے مارنا نہ لے کر آنا۔ یوں ہی کیا گیا۔ ستمبر کے آخری ہفتے کی چاندنی رات تھی۔ کیدر اپنی رانی کو لے کر محل کی بالکونی میں بیٹھا تھا کہ محل کے راج دروازے پہ ایک نیل گائے نے آ کر سینگ مارے۔ کیدر تیر کمان لے کر اٹھا، رانی کو بالکونی میں چھوڑا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے نیل گائے کے پیچھے آ گیا۔ نیل گائے اسے اسی راستے پہ لیے جاتی رہی جدھر سے خالد بن ولید اپنے گھڑ سوار لیے آ رہا تھا۔ نیل گائے پکڑنے والے کو نیل گائے پکڑے جانے سے پہلے خالد بن ولید نے پکڑنا تھا۔ نیل گائے تو ایک بہانہ تھی، جس نے بہانہ بنا کے بھیجا تھا، یہ بھید وہ جانے وہ کدھر گئی، آئی کدھر سے تھی۔ کدھر نیل گائے کو نہ پکڑ سکا، خوف سے نیلا ہوا، خالد بن ولید کا قیدی بنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا گیا۔ مسلمان قافلوں کے خلاف ماضی میں اس نے بہت شرارتیں کی تھیں، وہ سب پہ نادم تھا۔ جرمانے میں اس نے 2000 اونٹ، 8400 بکریاں، 800 گھوڑے، 400 زریں اور 100 دیس گندم دی۔ خود بھی اسلام لانے کا اقرار کیا۔ یہ الگ بات، سنا ہے بعد میں پلٹ گیا۔ گمان ہے کہ اکیلے کدھر سے ملے اونٹوں، بکریوں، گھوڑوں اور گندم سے مسلمان فوج کا آنے جانے کا کچھ خرچہ نکل آیا ہوگا۔ وہیں تبوک سے کوئی 200 کلومیٹر اوپر مغرب میں بحیرہ احمر کی بند شاہ خلیج عقبہ کے کنارے آباد فلسطینی شہر ایلا کا فرمانروا یونا بن رویا خود لپک کے آیا، خوش آمدید کہا اور آقا کے ساتھ ایک اتحادی حلیف بن کے تحریری معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی روح سے اس نے 300 دینار سالانہ دینا منظور کر لیا۔ تبوک کے دنوں میں ہی مسلمانوں سے زکوٰۃ اور غیر مسلمانوں سے جزیہ لیے جانے کے آسمانی احکامات ملے تھے۔ تعمیل ہوئی۔ یوحنا سے کیے ہوئے معاہدہ امن کے نکات کچھ یوں تھے کہ یوحنا اور اس کے حلیفوں کے لیے خشکی اور سمندر کے راستوں کا تحفظ اسلامی ریاست کے ذمہ ہوگا جو اس کی سرحدوں سے گزریں، اور یہی اصول یوحنا پر تھا۔ یوحنا پر لازم تھا کہ وہ ان ندیوں کو نہ روکے جو اس کے علاقے سے گہری ہوئی مسلمانوں کے علاقوں میں آتی ہیں۔ یہ وہی اصول تھا جو ہم نے اپنے 3 دریا پڑوسی ملک کو بیچتے وقت توڑ دیا۔ اگلی شرط تھی کہ یوحنا اور اس کے حلیفوں کو مسلمانوں کے راستوں کی ناکہ بندی کرنے کا اختیار نہ ہوگا، چاہے وہ راستے خشکی پہ ہوں یا سمندر میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی توثیق اور اپنے کندھوں پہ پہنی ہوئی یمنی چادر یوحنا بن رویا کو عطا کی۔ قریب کے 1-2 شہروں کے حاکم بھی مطیع ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جزیہ کی شرط پہ امن خریدا۔ ان میں جربہ اور زرع کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمران بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک رہے، کوئی مد مقابل نہ آیا۔ جہاں آقا نے نزول فرمایا
جہاں آپ کا قیام تھا وہاں اب ایک مسجد ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مسجد ترک دور میں ایک ترک پرستان نے 1254 میں بنائی تھی۔ اس سے متصل پرانا ترک قلعہ بھی موجود ہے جہاں آج کل تبوک جبل ہے۔ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ہدف سوچے تھے وہ پورے ہوئے۔ رومی فوج پیچھے بلقا تک ہٹ گئی۔ تبوک اسلامی ریاست کا علاقہ تسلیم کر لیا گیا۔ ارد گرد کے قبائل کم، جذام، عاملہ اور غسان نے مسلمانوں کی برتری مان لی۔ قریب کے شہروں نے اپنی وفاداریاں مدینے سے وابستہ کر لیں۔ راستے میں بسے قبائل، بدوؤں کی بستیاں اور چھوٹے موٹے بستے قصبوں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کی وہ عظیم عسکری قوت کا مشاہدہ کر لیا اور وہ امن سے رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ کل 50 دن کی مہم تھی، 30 دن آنے جانے کے، 20 دن وہاں قیام کے۔ واپسی کے سفر میں قوم سمود کے عبرت زدہ علاقے سے گزرے، وادی حجر سے۔ وہاں پتھروں کو کاٹ کے شہر کے خدوخال بنائے گئے تھے جہاں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، کیونکہ اس قوم نے حضرت صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اور جو کنواں اس اونٹنی کے پینے کے لیے بنایا تھا اس میں اپنے حصے سے زیادہ پانی پینے لگے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اس کنویں سے پانی پینے کو کہا تھا۔ اس اونٹنی کا حصہ آج بھی اس کنویں کے ذمہ باقی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ اس عذاب زدہ علاقے میں نہ جانا، جانا تو اشکبار ہو کے جانا، دکھی ہوئے جانا، خدا کے عذاب کو شمار کر کے جانا، خدا کے عذاب سے بچنے کی دعا کر کے جانا۔ اس مہم کے دوران فوج میں بھی اور پیچھے مدینے میں بھی منافقین کی پہچان واضح ہو گئی۔ اللہ نے ایک ایک کر کے ان سب منافقین کی پہچان کرا دی، ان کی نشانیاں بتا دی، ان کا انجام بتا دیا۔ سفر میں بھی ایک منافق خود اپنی منافقت بول پڑا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ سفر کے کسی پڑاؤ میں لاپتہ ہو گئی۔ لوگ اسے ڈھونڈنے لگے۔ منافق کے دل کی بات زبان پہ آ گئی، بولا، کہتے ہیں آسمان کی خبر رکھتے ہیں، اپنی ناکہ کا پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا، فرمایا، مجھے اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا خدا مجھے بتاتا ہے۔ اب مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ میری ناکہ فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت سے الجھ گئی ہے جس سے وہ رکی ہوئی ہے۔ چند صحابہ ادھر جا کے اونٹنی کو اسی حالت میں دیکھ کے چھڑا کے لے آئے۔ اونٹنی تو چھڑا لی گئی، منافق پکڑے گئے۔ آیات اتریں، یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جن کو بجز محنت اور مزدوری کے کچھ میسر نہیں ہوتا ان سے تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اس تمسخر کا بدلہ دے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ قرآن سورۃ توبہ۔ اس ساری مہم میں جو لوگ بے نقاب ہوئے وہ منافقین تھے۔ جب تیاری ہونے لگی جانے کی تو وہ حوصلہ پست کرنے کے لیے کہتے پھرتے، گرمی میں نکلو گے، لوگوں میں کم ہمتی پھیلائی، بے سروپا عذر پیش کیے، نہ جانے کے آسمان سے وحی اتری، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے لیکن ان کو اجازت کیوں دی تھی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹ بولنے والوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ قرآن سورۃ توبہ۔ آسمان سے یہ بھی خبر اتری کہ منافق صرف شہر مدینہ تک ہی محدود نہیں بلکہ باہر صحرا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کبھی مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کے حد کمال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم ہی جانتے ہیں۔ قرآن سورۃ توبہ۔ اللہ نے تو ان منافقین کی ساری نفسیات لکھ کے اتار دیں۔ اگر کچھ لگے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی سا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی، اور ابھی خدا کی قسم کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ قرآن سورۃ توبہ۔ ان پیچھے رہ جانے والوں میں بدو، منافق اور چند ایک صحابہ تھے۔ صحابہ کے پاس عذر جائز موجود تھے، سوائے ان 3 کے جنہوں نے بجائے کوئی جھوٹا عذر پیش کرنے کے سچ مان لیا تھا کہ ہماری کاہلی سستی تھی، ہم قصوروار ہیں اور اللہ سے برات چاہتے ہیں۔ پھر ان کے لیے پورے 50 دن بعد برات اتری، ان کی غلطی معاف فرما دی گئی۔ یہ مہم بھی 50 دن کی تھی۔ وہ تینوں صالح مسلمان تھے، جلیل القدر صحابی۔ ان کے لیے آسمان سے کلام آیا اور ان 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پہ تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے۔
اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پہ توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع کریں۔ بے شک اللہ بہت توجہ فرمانے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن سورۃ توبہ۔ یہ 3 خوش نصیب مسلمان سیدنا کعب بن مالک قدیمی پروانہ بیت عقبہ ثانیہ کا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار ملنے خانہ کعبہ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اچھا وہ کعب بن مالک جو شاعر ہے۔ دوسرے سیدنا عمر بن ربیع اور تیسرے سیدنا بلال بن امیہ، یہ دونوں بدری مجاہد تھے جن کا مقام اور درجہ بہت بلند ہے۔ ان تینوں کے علاوہ 81 منافق پیچھے رہ گئے تھے۔ واپسی میں انہوں نے جھوٹے عذر بیان کر دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو زبان سے کہتے ہو کہتے رہو، میں جھوٹا نہیں کہتا تمہیں، تمہارے دلوں کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ انہی منافقین نے مل کر مسجد زرار بنائی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر میں مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک حکم دیا تھا، میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے مسجد زرار کو آگ لگا دو۔ آگ لگا دی گئی۔ پھر جہاز سے منزل جہاد اکبر کی طرف آئی۔ مسجد زرار مسلمانوں میں فتنہ، فساد اور فرقہ وارانہ سرگرمیوں کا نشان تھی، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے جلا دیا جائے۔ جلا دی گئی۔ یہ جہاد اکبر تھا۔ آج کسی نے غور ہی نہیں کیا کتنی مساجد ہیں جو فتنہ، فساد اور عناد کی بیچ کاری کرتی ہیں۔ قرآن جنہیں مسجد زرار کہتا ہے، خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جلانے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ آج بھی پکار رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے قبل خدا اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ قرآن سورۃ توبہ۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔